من عبادنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی معزز سامعین کرام علماء عظام میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے مختصر عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم ہم ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ جن کو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں اللہ کے چھانٹے ہوئے ہوتے ہیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم عطا کرنا چاہتے ہیں اس خاندان کو منتخب کرتے ہیں اس جگہ کو منتخب کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم عطا کرنا چاہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ قرآن کریم نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے قرآن کریم ملتا ہے اللہ کے فضل سے قرآن کریم ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا علماء کے سامنے بات کر رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں الذین اصطفینا ہم چھانٹتے ہیں ہم منتخب کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے پھر اس کے بعد میں قرآن کریم نصیب ہوتا ہے آپ نے ابھی دیکھا اتنے سارے مجمع کے اندر بڑھانے کے اندر یہ 4-5 بچے صرف نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں مگر اللہ کی نظر انتخاب جن پر پڑتی ہے اللہ ان کو اس گھر سے اٹھاتے ہیں اور اس خاندان سے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اپنی کتاب عطا فرماتے ہیں دوستو ابھی قاری عبدالقادر صاحب کہہ رہے تھے یہ بغیر باپ کے بچہ ہے میں اس کا باپ ہوں اور میں نے اس کی نگرانی کی ہے اللہ کی نظر میں بچوں کے باپ کا کچھ نہیں ہے اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اللہ کے فضل ہوتا ہے جار اللہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے الرحمن علم القرآن کے ذیل کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کے موقع پر صفت رحمان کو استعمال کیا ہے اللہ یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت کے بغیر قرآن نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے اس کے بعد قرآن کریم پڑھنا نصیب ہوتا ہے قرآن کریم کا پڑھانا نصیب ہوتا ہے قرآن کریم سے وابستگی نصیب نہیں ہوتا قرآن کریم یہی کہتا ہے الذی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہم اپنے ان بندوں کو
اپنی کتاب کا وارث بناتے ہیں جن کو ہم چھانٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مگر اللہ کے منتخب ہیں۔ آپ اللہ کے منتخب کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ فرمایا؟ بڑھانے کے لوگوں غور سے سنو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو خود بھوکے رہ کر کھانا کھلایا ہے، خود فاقے سے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا پیٹ بھرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا ہر وقت خیال رکھا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں خیال رکھنے والا اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ الذین اصطفینا کے اعتبار سے قاری عبد القادر صاحب اللہ کے خاص بندے ہیں، ان پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتیں بتا رہی تھی، ان سے وہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، ہر ایک کو یہ پیار کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے پیار فرماتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں، میں مسجد نبوی کے اندر قرآن کریم کو سیکھتا تھا، میں بھوکا تھا، بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے غشی آ جاتی تھی، میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا تھا۔ ایک دن بہت بھوکا تھا، بھوک بہت لگ رہی تھی، میں اپنے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے، مگر مجھے تو بھوک لگ رہی تھی، مجھے کھانا چاہیے تھا۔ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے مسئلہ دریافت کیا، اللہ کے رسول حکیم تھے، وہ دارا تھے، فوراً میرا مسئلہ بتایا نہیں، اپنے گھر کے اندر ازواج مطہرات کے پاس خبر بھیجی، اگر کھانا ہو باہر بھیجو۔ تمام ازواج مطہرات کے پاس سے جواب آیا، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ اخیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے جواب آتا ہے، آپ کے لیے پڑوس سے ایک چھوٹے سے پیالے کے اندر دودھ آیا ہے، آپ کئی دن سے فاقے سے ہیں، آپ یہ دودھ نوش فرما لیجئے۔ قربان جائیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش نہیں فرمایا، ابو ہریرہ سے فرمایا جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلا کے لے آؤ۔ وہ 40 صحابہ ہیں، سب کو بلاتے ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں، ایک ایک کو دودھ پلاتے ہیں۔ جب وہ شکم سیر ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد خود نوش فرماتے ہیں۔ بڑھانے کے لوگوں، کبھی آپ نے خیال کیا کہ ان مہمان رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کس حال میں ہیں؟ قاری عبد القادر صاحب کے پاس وہ بچے کس پوزیشن میں ہیں؟ کہیں بھوکا تو نہیں ہے؟ کبھی فاقے سے رہ کر ان بچوں کو کھانا کھلایا ہوتا، اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیا ہوتا۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے رسول سے محبت یہ ہے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والا اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حال کے بزرگوں میں قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ مہمان رسول سے اتنے پیار کرتے تھے، ان خود بھوکے رہتے اور ان کو کھانا کھلاتے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر مہمان رسول کو قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو کھانا کھلاتے۔ اپنی بیگم اور بیوی سے کہتے دیکھو بیگم، تمہیں اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے، میدان محشر میں اللہ کے رسول کے پاس سرخ روئی حاصل کرنی ہے، میدان محشر میں اپنے آپ کو شفاعت کرنے والوں کے زمرے میں شامل کرنا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو میدان محشر میں اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے مہمان سے محبت کرنے والے ہیں، آنے دو میرے پاس آنے دو،
تو بیگم ان بچوں کی خدمت کرو۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ خود فاقے سے ہیں اور مہمان رسول کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی بیگم کھانا پکا کے کھلاتی ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے ان بچوں کے لیے کھانے کا نظم کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، اب ان کے گھر کے اندر بچی کی شادی تھی، انہوں نے تمام مدرسے کے بچوں کی دعوت کر دی، تمام اساتذہ کرام کی دعوت کر دی، دعوت کر کے خود پروگرام میں چلے گئے۔ دوپہر کو واپس لوٹے، گرمی کا زمانہ ہے، 1 بجے واپس لوٹتے ہیں۔ واپس لوٹنے کے بعد سب سے پہلے ایک بچہ سامنے آتا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں بیٹا کھانا کھایا؟ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رو پڑتا ہے، کہتے بہت بھوک لگی ہے، آج ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں کھانا نہیں ملا۔ حضرت کو جلال آ گیا، فوراً اپنے لڑکے حبیب صاحب جو ذمہ دار تھے ان کو بلایا، کہاں ہے حبیب صاحب؟ بلاؤ ان کو، بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، پوچھا ان سے ان کو کھانا کیوں نہیں دیا، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہتے ہیں ابھی مہمان نہیں آئے۔ مہمان سے مراد بارات کے لوگ تھے۔ حضرت کو جلال آ گیا، فرمایا کون مہمان؟ کیسے مہمان؟ ان سے بڑھ کر کون مہمان ہوگا؟ یہ میرے محبوب کے مہمان ہیں، میرے محبوب کے مہمان ہیں۔ میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے کہ تم نے میرے مہمان کو بھوکا رکھا تھا، صدیق کیا جواب دے گا؟ صدیق کے پاس کیا جواب ہے؟ اللہ کے رسول کے مہمان کو تم نے بھوکا رکھا۔ بڑھانے کے لوگوں، اللہ کے رسول کے مہمانوں کو کبھی پوچھ لیا ہوتا، آپ کے گھر میں بھی مہمانداری ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں، آپ کے گھر میں اچھا کھانا پکتا ہے، کبھی آپ نے پوچھا عبد القادر صاحب مہمانوں رسول کا کیا حال ہے، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ دوستو، اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کرتے ہو؟ کیسے پیار کرتے ہو؟ اللہ کے رسول سے کیسے محبت کے دعوے دار ہو؟ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے ہم پامال کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مولانا سلطان صاحب کتب خانے کے ناظم، ان کے گھر کے اندر ایسے دارالعلوم کے مہمان یعنی مہمان رسول کھانا کھاتے تھے، کئی لوگ ہوتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت آنے کے بعد مدرسے سے آتے، پہلے پوچھتے ان بچوں کو کھانا دے دیا نہیں دے دیا۔ ایک دن 40-50 بچوں کو کھانا تینوں ٹائم آتا ہے۔ ماشاءاللہ، میں عرض کر رہا تھا مولانا سلطان صاحب روزانہ کھانا دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا، دیر سے آئے، دیر سے آنے کے بعد ان کی بیگم نے کھانا پیش کیا اور اخیر میں کھیر کو پیش کیا۔ حضرت نے کھیر کھانے کے بعد پوچھا ان بچوں کو تم نے کھیر دیا یا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے گھر میں کھیر نہیں بنائی، یہ کھیر تو پڑوس کے پاس سے آئی تھی، یہ تھوڑی سی تھی جو ہم نے آپ کو دے دی ہے۔ حضرت رونے لگے اور کہنے لگے تم نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے حرام کھانا کھلا دیا، آج تک میں نے حرام کھانا نہیں کھایا تھا۔ میدان محشر میں میرے محبوب مجھ سے پوچھیں گے تم نے خود کھیر کھائی تھی، میرے مہمانوں کو تم نے کھیر نہیں کھلائی، سلطان کیا جواب دے گا؟ اور کہا بیگم سے بیگم ابھی ان کے لیے کھیر بناؤ اور سب کو کھیر کھلاؤ۔ بڑھانے کے لوگوں، اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں، یقیناً آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ میدان محشر میں صرف اور صرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں۔ اگر میدان محشر میں انہوں نے یہ کہہ دیا یہ بڑھانے کے لوگ ہیں، میری سنت کو پامال کرنے والے، میری سنت کو پیروں سے روک دینے والے، ہاتھوں سے پامال کرنے والے، دوستو کہاں جاؤ گے؟ کس سمت میں جاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ اگر آپ اللہ کے رسول سے شفاعت کے امیدوار ہیں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرو، اللہ کے رسول کے مہمانوں سے پیار کرو۔ سردیوں کے راتوں میں آ کے دیکھو یہ بچے کس پوزیشن میں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں میدان محشر میں یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ کے رسول کا شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب